فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی اعنده علم الغیب فهو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کے 27ویں پارے میں قرآن مجید کی ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت سورت سورہ نجم اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے، اور اس صورت کو وہ پہلی صورت حاصل ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جس میں قرآن مجید میں سجدہ تلاوت نازل ہوا، اور یہ وہ پہلی صورت ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کفاران قریش کے ایک بڑے مجمع کو وہاں پر کھڑے ہو کر اس سورت کو سنایا تھا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کا ذکر کیا، وحی کا طریقہ بتایا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اور یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، جو اسلام کی دعوت تھی، اس ایک دعوت کا پورا ایک خلاصہ پیش کرتی ہے۔ اور اس صورت کا جو آخری رکوع ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس تبدیلی کا ذکر کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اور اس وقت کے لوگوں میں اور قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے ایمان اور اخلاق اور کردار میں جو تبدیلی لانا چاہتے تھے، اس پوری تبدیلی کا یہاں پر ایک نچوڑ پیش کیا گیا۔ اور یہی وہ تبدیلی تھی کہ جیسے لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا، اور یہی وہ تبدیلی تھی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت سے شروع ہوئی، اور مختلف انبیاء اکرام جو آتے رہے وہ اسی تبدیلی کی دعوت کو لے کر آتے رہے، اور قرآن مجید کی بھی جو دعوت ہے وہ بھی اسی تبدیلی کی دعوت ہے، کیونکہ سب سے مشکل تبدیلی انسان کے اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنی عادات کی تبدیلی ہے۔ اور انسان جب کسی ایک ماحول میں بچے سے جب جوان ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک دائرے میں، ایک حصار میں چلا جاتا ہے کہ جسے آرام دہ دائرہ کہا جاتا ہے، یعنی اسے سائیکالوجسٹ ماہر نفسیات اسے کمفرٹ زون کہتے ہیں۔ اور جب اسے اپنی کوئی عادت تبدیل کرنی پڑتی ہے تو اسے اس دائرے سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور اس دائرے سے باہر نکلنا اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور یہ تکلیف کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ در حقیقت یہ تکلیف ذہنی تکلیف ہوتی ہے، اور اکثر اوقات یہ جو ذہنی تکلیف ہے یہ جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور بنی آدم کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اس تکلیف کو بڑا بڑھا چڑھا کر ہمیں پیش کرتا ہے، اور یہ تکالیف ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہیں۔ اور ان آیات میں انہی چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کون سی تبدیلی ہے
جو تبدیلی اگر بندہ مومن میں آ جائے تو وہ تبدیلی ایک پائیدار تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی کسی نعروں سے نہیں آتی، وہ تبدیلی انقلاب سے بھی نہیں آتی، وہ تبدیلی بتدریج اور ہر فرد کا اور معاشرے میں بہت سارے افراد کا جب ایمان اور اخلاق اور کردار جب تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر یہ تبدیلی آتی ہے. کیونکہ جو طاقت سے اگر تبدیلی آئے گی تو پھر اللہ نے یہ بھی قانون بنایا ہوا ہے کہ جو طاقت سے تبدیلی آئے گی وہ کسی اور طاقت سے چلی بھی جائے گی. جتنی تیزی سے آئے گی اتنی ہی تیزی سے ختم بھی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی، کیا تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جو چلتا ہے، جو پیٹھ موڑ لیتا ہے؟ افرأیت الذی تولی، کسی ایسے شخص کو دیکھا جو پیٹھ پلٹ کر چل پڑتا ہے، واعطی قلیلا واکدی، اور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، قلیلا واکدی، اور پھر پلٹ جاتا ہے. اور یہ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. مفسرین نے ایک معنی تو اس کے یہ کیے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں کچھ دے رہا ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، وہ دیتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ میری تو اب ڈیوٹی پوری ہو گئی، اور پھر پلٹ جاتا ہے، تھوڑا سا آگے چلتا ہے، رکتا ہے، پیٹھ موڑ کر واپس پلٹنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھتا ہے کہ میں نے بہت نیکی کر لی، میں نے بہت اچھے کام کر لیے، اور اب مجھے کوئی اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرا جو کوٹا تھا وہ پورا ہو گیا. در حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعطا قلیلا، اس نے بہت ہی تھوڑا سا کام کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک تصور آ جاتا ہے، اور یہ تصور اکثر ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب کافی ہے، اب جو نارمل زندگی ہے وہ گزارے، اور پھر نیکیاں کافی ہو گئی ہیں، اور پھر کبھی جب وقت ملے گا تو پھر تھوڑی سی اور نیکی کر لیں. اس سے پچھلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو نیک پاک باز اور اچھا مت بتاؤ، اپنی خصوصیات مت بیان کرو. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ تم میں سے نیک کون ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اللہ کے قریب کون ہے، اچھائی کون کر رہا ہے. سامعین گرامی، اس میں ایک سبق یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی اچھائیاں بار بار گنوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی اچھائیاں جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ بھی ہم بار بار بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہماری یہ جو بحث و تکرار ہے یہ کئی دفعہ بہت ساری اخلاقیات کی حدود کو کراس کر جاتی ہے، اور ان کی دوسروں کی تعریف میں ہم در حقیقت جہالت کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کی بہت تعریف کی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو بڑی اچھی طرح جانتا ہو تو وہ اس کے بارے میں یہ کہے کہ میں فلاں شخص کے بارے میں ایسا خیال کرتا ہوں، یعنی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں. میں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص جو ہے بہت اچھا ہے اور یہ بندہ حق پر چل رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا کہہ رہے ہیں کہ جو اچھائی کے راستے پر چلتا ہے، رکتا ہے، سمجھتا ہے میں نے بڑا کام کر لیا، اور پیچھے پلٹ جاتا ہے. أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس کوئی مستقبل کا دیکھنے کا اور غیب کا علم ہے کہ اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کے بڑا قریب ہو گیا ہے
اور یہ بڑا نیک اور ایک پرہیزگار بندہ ہو گیا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا، اور کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سوال کر رہے ہیں، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ بات بڑی واضح کر رہے ہیں کہ غیب کا علم کسی بھی انسان کے پاس نہیں، چاہے وہ پیغمبر اور نبی ہی کیوں نہ ہو۔ غیب کا علم صرف رب العالمین کے پاس ہے، اور یہ طاقت انہی کے پاس ہے، اور ہم میں سے یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ 1 سیکنڈ بعد، 2 سیکنڈ بعد، 1 منٹ بعد کیا ہو۔ اور ہم اکثر بڑی پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی بڑی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ چیزوں کو، آنے والی چیزوں کو دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں تھی کہ جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں لکھی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور کیا اس نے وہ کتابیں نہیں پڑھی، وہ صحیفے نہیں پڑھے جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے تھے؟ اور وفا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ٹوٹ کر پیار کرتے تھے، بہت ہی وفادار تھے، اور محبت، وفا اور قربانی کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ گئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ سامعین گرامی، یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر دیا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، خصوصی طور پر قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص کے پاس اس دنیا میں بھی اس کے خاندان کی ذمہ داری ہے، اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، اس کے کاروبار کی ذمہ داری ہے، اس کی نوکری کی ذمہ داری ہے، اس کے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری اٹھانے کا خود ذمہ دار ہے۔ وہ کسی دوسرے کی کسی بھی غلطی کو اپنی ذمہ داری نہ اٹھانے کا مقصد قرار نہیں دے سکتا کہ دوسرا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک چیز پھیلی ہوئی ہے کہ جب ہمارے پہ کوئی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ دوسرے نے بھی تو نہیں کی، اس نے بھی نہیں کی، اس نے بھی نہیں کی، معاشرے میں سارے ہی لوگ ایسے کر رہے ہیں، تو یہاں پہ تو سب ایسے ہی چلتا ہے، یہی سکہ راج الوقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تصور کی بڑی سختی سے یہاں پر نفی کر رہے ہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ہر شخص اپنی ذمہ داری اٹھانے کا خود ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنا بوجھ اٹھانے کا خود ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنی ناکامیوں کا، اپنی محرومیوں کا اور اپنے غموں کا جو بوجھ ہے اور ذمہ داری اور ملبہ دوسروں پر نہیں ڈال سکتا۔ وہ اپنے ماحول کا بھی ذمہ دار ہے، وہ اپنے گھر کا بھی ذمہ دار ہے، وہ اپنے دفتر کا بھی ذمہ دار ہے، وہ اپنے کاروبار کا بھی ذمہ دار ہے۔ وہ کسی کی دوسرے کی غلطی سے اپنی ذمہ داری سے بری و ذمہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ سامعین گرامی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسی پوری اصول پر ایک ڈیزائن کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص پر ذمہ داری اتنی ہی ڈالتے ہیں جتنی وہ ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہے، اور ہر شخص کی صلاحیتیں فرق ہیں، ہر شخص کی صلاحیتیں فرق ہیں۔ 2 ٹوئن بچے بھی ہوں، جڑواں بچے، ان کی بھی صلاحیتیں فرق ہوتی ہیں، یہ بات ہمیں سائنس بھی بتاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی پر زیادہ ذمہ داری دیتے ہیں تو اسے ذمہ داری اٹھانے کے قابل بھی بنا دیتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی کی وسعت یعنی کسی کی صلاحیتوں سے زیادہ اس پر ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اور ایک قاعدہ ہے، اور اگر کسی پر ذمہ داری ڈالی ہے تو اس کی صلاحیتوں کو بڑھا بھی دیں گے۔
اور ذمہ داری ہر شخص نے اپنی اپنی اٹھانی ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بتایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے حضور اکیلا اکیلا پیش ہوگا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ایک انڈیویجول اکیلا، کوئی گروہ نہیں ہوگا، کوئی جماعت نہیں ہوگی، کوئی پارٹی نہیں ہوگی، کوئی فرقہ نہیں ہوگا، کوئی فقہ نہیں ہوگا. سب ہر شخص جو ہے وہ اکیلا اکیلا اللہ کے آگے پیش کیا جائے گا. نہ خاندان ہوگا، نہ قبیلہ ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ خاوند ہوگا، نہ بچے ہوں گے، نہ والدین ہوں گے. کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ملامت نہیں کر سکے. نہ لیڈر قوم کو ملامت کر سکے گا، نہ قوم لیڈر کو ملامت کر سکے گی، نہ حکومت اپوزیشن کو ملامت کر سکے گی، نہ اپوزیشن حکومت کو ملامت کر سکے گی. کسی شخص کا دوسرے شخص سے موازنہ نہیں ہوگا. اس دنیا میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ ایک موازنے کی دنیا ہے. یہاں پہ ہر شخص، جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں، گھروں میں بھی اور اپنی محافل میں بھی، تو ہر وقت ہم اپنے آپ کو دوسروں کو ہر دوسرے شخص سے کمپیئر کرتے ہیں. سامعین گرامی، اس سورہ نجم میں اس تصور کی اللہ تعالیٰ بری طرح نفی کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ تصور تمہیں جہالت کے راستے پر لے کے جاتا ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. تمہارا موازنہ، تمہارا مقابلہ کسی دوسرے سے نہیں ہے. تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ تمہارا مقابلہ اپنے آپ سے ہے، اپنے گزرے ہوئے کل سے ہے. ہر شخص کا مقابلہ اس کے ماضی سے ہے کہ اس کا گزرا ہوا کل اس کے آج کے بارے میں کیسا ہے. اگر آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے تو سامعین گرامی ہم نفع کے راستے پر چل رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندہ مومن کے 2 دن ایک طرح سے گزر گئے وہ نقصان میں رہا، خسارے میں رہا. یعنی اگر میرا جو گزرا ہوا کل کا دن تھا آج میرا اس سے بہتر نہیں ہے تو میں خسارے میں ہوں، میں نقصان میں ہوں. اور اگر میرا آنے والا کل میرے آج سے بہتر نہیں ہے تو میں خسارے میں ہوں، میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں، میں پیچھے کی طرف جا رہا ہوں، میں فائدے میں نہیں ہوں، میں پروفٹ میں نہیں ہوں. اور میرا آنے والا کل آج سے تبھی بہتر ہوگا جب میں اس کے لیے کوئی تیاری کروں گا، کوئی اپنے علم میں اضافہ کروں گا، اپنے ایمان میں اضافہ کروں گا، اپنے اخلاق میں اضافہ کروں گا، اپنے کردار میں اضافہ کروں گا، اپنی سچائی میں اضافہ کروں گا، کوئی اچھی بات سیکھوں گا، کسی کو اچھی بات سکھاؤں گا. معاشرے میں میری وجہ سے کوئی نیکی پھیل رہی ہوگی، اور اگر نیکی نہیں پھیل رہی تو کم از کم کوئی برائی، کوئی شر تو نہیں پھیل رہا ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اور سامعین گرامی، اس ایک آیت میں سورہ نجم کی اللہ تعالیٰ نے پوری اس انسانی زندگی کا جو فلسفہ، کامیابی کا، ناکامی کا، آگے بڑھنے کا، ترقی کا، وہ سارا فلسفہ یہاں پر بیان کر دیا. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ سعی کر رہا ہے، سعی بھاگ دوڑ کر رہا ہے. یعنی عمرہ میں اور حج میں صفا مروہ میں جب سعی کرتے ہیں تو بھاگ کر تیز تیز چلتے ہیں. یعنی یہ وہ کوشش ہے جو انسان کر رہا ہے. اگر اچھے کام کی کوشش کر رہا ہے نتیجہ اچھا ہوگا، نیک کام کی کوشش کر رہا ہے نتیجہ نیک ہوگا، برے کام کی کوشش کر رہا ہے نتیجہ برا ہوگا. لیکن سامعین گرامی، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور اصول بھی بتانا چاہ رہے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہم کسی بھی شخص کو اس کی کامیابی اور ناکامی کو جب دیکھتے ہیں تو نتیجے کی بنیاد پر دیکھتے ہیں. اب یہ بچہ پاس ہو گیا، اس نے بڑے اچھے نمبر لے لیے،
یعنی فرسٹ پوزیشن لے لی، تو ہم کہتے ہیں کہ 1000 بچوں میں اگر ایک پوزیشن آ گئی تو میرا بچہ گولڈ میڈلسٹ ہو گیا، بڑا کامیاب ہو گیا، رزلٹ آیا کامیاب ہو گیا۔ محنت کی، 4 سال محنت کی، پڑھتا رہا، امتحان میں فیل ہو گیا، اس کا نام ہی فیل ہے، ہم کہتے ہیں ناکام ہو گیا۔ کوئی بھی کاروبار کیا، کاروبار میں پیچھے رہ گیا، نوکری میں پیچھے رہ گیا، ناکام ہو گیا۔ خانگی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، معاشی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، ساری چیزیں ہماری کامیابی اور ناکامی کے ساتھ، نتیجوں کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا پیمانہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پیمانہ کوشش کا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیمانہ ایفرٹس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیمانہ نتیجے کا پیمانہ نہیں ہے، اس لیے کہ نتیجے کی ذمہ داری بندہ مومن کے لیے رب العالمین نے لے لی۔ نتیجے کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، ہماری ذمہ داری کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، لیکن وہ کوشش جو ہر گزرے ہوئے دن کی کوشش سے بہتر ہے، اس سے زیادہ ہے، اور وہ کوشش جس میں اللہ کا بندہ اللہ کی دی ہوئی ساری جسمانی صلاحیتیں، دماغی صلاحیتیں، علمی صلاحیتیں، نفسیاتی صلاحیتیں اور اللہ کی دی ہوئی سارے وسائل، طاقت اور قوت کا استعمال کرتے ہوئے وہ کوشش کر رہا ہے، پھر اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ اور سامعین گرامی، یہی مسلمان کا اور کافر کا فرق ہے، یہی تدبیر کا اور تقدیر کا فرق ہے۔ کافر بھی کوششیں کرتا ہے، اور کافر اپنی کامیابی اور ناکامی کا مدار نتیجے پر رکھتا ہے۔ اگر کامیاب ہو گیا تو وہ غرور کا شکار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو مجھے پوزیشن ملی یا یہ جو کامیابی ملی، یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملی۔ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ جو مجھے مقام مل گیا، یہ میرے علم کی وجہ سے، میری حکمت کی وجہ سے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے مل گیا۔ وہ تکبر اور غرور کا شکار ہوتا ہے، اور اگر ناکام ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ صرف تدبیر پر انحصار کرتا ہے۔ مسلمان پوری تدبیر کرتا ہے، پوری تدبیر کرتا ہے، اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی علمی، اپنی تخلیقی، اپنے ہنر، اپنی محنت، اپنے اخلاق، اپنا کردار اور اپنا ایمان ڈال کر ان پوری صلاحیتوں سے تدبیر کرتا ہے، پھر جو نتیجہ ہے وہ تقدیر پر اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتے ہیں تو وہ خوشی کے شادیانے نہیں بجاتا، اور تکبر سے اس کی گردن اکڑی نہیں ہوتی، اس کی گردن اللہ کے حضور جھکی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جس اللہ نے یہ طاقت دی اور کامیابی دی، وہی اللہ وہ طاقت واپس بھی لے سکتے ہیں، اور اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو اس ناکامی کو اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول کرتا ہے، ناکامی ملتی ہے تو مایوس نہیں ہوتا اور دوبارہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور پھر یقیناً اس کی کوشش جو ہے وہ اسے ضرور نظر آئے گی، دنیا میں بھی نظر آئے گی اور آخرت میں بھی نظر آئے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر اسے اس کی کوششوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے پورا پورا بدلہ ملے گا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور تمہیں پلٹ کر اپنے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے۔ یہی بندہ مومن کی منزل مقصود ہے کہ جتنا بھی مسلمان کی زندگی کا سفر ہے، یہ سفر کا اختتام وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ رب کے پاس ہی تم نے پہنچنا ہے، اور پھر وہی رب وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، کہ وہی رب ہے جو غنی بھی کرتا ہے اور قناعت بھی دیتا ہے۔ غنی وہ شخص نہیں جو مالدار ہو گیا، غنی وہ شخص کہ جو آزاد ہو گیا، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں رہا، وہ صرف اللہ کا محتاج ہے، کسی بندے کا محتاج نہیں۔ وہ شخصی بھی آزاد ہے، مالی طور پر بھی آزاد ہے،
سیاسی طور پر بھی آزاد ہے، سماجی طور پر بھی آزاد ہے، غلامی سے بھی آزاد ہے۔ یہ غنی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اقنا، اللہ تعالیٰ مطمئن کر دیتے ہیں، قناعت دے دیتے ہیں۔ قناعت یہ نہیں ہے کہ جو مل رہا ہے اس پر لے کر بیٹھ جاؤں، قناعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھتے ہیں۔ اللہ کا بندہ مشکل حالات میں بھی خوش رہتا ہے، خندہ پیشانی سے مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اپنی ساری طاقتیں اور صلاحیتیں بروئے کار لا کر اس مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا کرتے ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، پھر وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے کس طرح کامیابی عطا کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، ماڈرن آج کل کی جو تعلیم نفسیات یا جو کامیابی کی، سکسیس کی جو دنیا ہے، وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ کامیابی خوشی نہیں لاتی۔ یعنی جو ناراض لوگ، جو لوگ کمپلین کرتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور ہجانی کیفیت میں رہتے ہیں، وہ کوئی دنیا میں بہت کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خوشی کامیابی لاتی ہے۔ وہ بندہ جس کا دل مطمئن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کا اطمینان عطا کیا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قناعت عطا کی ہے، وہ جب خوش رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، وہ بہتر طریقے سے سوچ سکتا ہے، وہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے، وہ بہتر طریقے سے ہنر میں آگے بڑھ سکتا ہے، وہ بہتر طریقے سے اللہ کا رزق تلاش کر سکتا ہے۔ تو سامعین گرامی، خوشی کامیابی لاتی ہے۔ وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ رب العالمین ہی ہیں جو غنی بھی کر دیتے ہیں، تھوڑے سے مال میں بندے کا دل بہت بڑا کر دیتے ہیں، اور قناعت بھی دے دیتے ہیں، خوشی بھی دے دیتے ہیں، اور پھر وہ ان دنیاوی مال اور حلال مال میں اضافہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، بندہ مومن مال کی طرف نہیں بھاگ رہا، وہ دولت کی طرف نہیں بھاگ رہا، وہ شہرت کی طرف نہیں بھاگ رہا، وہ عہدے کے لیے کوشش نہیں کر رہا، اس کی کوششیں غنی اور قناعت کے لیے، وہ غنی بننے کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ قناعت کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور وہ اپنی کوششوں میں چلتا رہتا ہے۔ کافر کی طرح نہیں ہے کہ آتا قلیلا وقتا، تھوڑا سا کام کیا اور رک گیا، پلٹ گیا، تولا وعطا قلیلا وقتا، اس طرح نہیں ہے کہ پلٹ گیا اور تھوڑا سا آگے بڑھا واپس چلا گیا۔ بندہ مومن محنت کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، ساری زندگی آگے بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اس کی کوششوں کا نتیجہ رب العالمین اسے ضرور عطا کریں گے، اور اسے تھوڑے میں بھی خوشی دے دیں گے، اور وہ مطمئن ہوگا اور وہ اپنی صلاحیتوں کو اور آگے بڑھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی، اس کی طاقت میں بھی، اس کی شہرت میں بھی اضافہ کریں گے، اور قیامت کی کامیابی بھی اس کے مقدر میں لکھ دیں گے۔ اور پھر اللہ کے اس بندے کا مقابلہ کسی دوسرے بندے سے موازنہ نہیں ہے، اس کا موازنہ صرف اس کے اپنے آپ سے ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو سامعین گرامی، آج کے اس افراتفری کے دور میں، اور جہاں پر نفرتوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور وہ نفرتیں اتنی ہیں کہ ہر شخص دوسرے شخص کی عزت اور جان اور مال کے درپے ہے، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا، کیا لیڈر کیا ان کے پیروکار، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہمارے لیڈر کا فالوور نہیں ہے اس کو تو جان ہی سے مار دو، اور کسی کی جان لے لو اور کسی کی عزت لے لو۔ سامعین گرامی، یہ نفرتیں بڑھتی ہیں جب معاشرے میں ایک کمپیریزن اور ایک دوسروں کے ساتھ ہم موازنہ کرتے ہیں، اس کی طاقت اتنی ہے، میری طاقت اتنی ہے، اس کے ووٹ اتنے ہیں، میرے ووٹ اتنے ہیں، میری دولت اتنی ہے، میرا بینک بیلنس اتنا ہے، اس کے دولت اتنے ہیں، میرا جلوس اتنا بڑا ہے، اس کا جلوس چھوٹا ہے۔ یہ موازنہ انسان کو حیوان کے درجے پر لے جاتا ہے، اور اسی حیوانیت کا مظاہرہ ہم اس معاشرے میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نہ کسی لیڈر کی جان محفوظ ہے اور نہ کسی عوام کی جان اور عزت بھی محفوظ نہیں۔ سامعین گرامی، اس پورے یہ جو ٹرینڈ ہے اسے الٹنے کی ضرورت ہے، اور اس ٹرینڈ کو الٹنے کے لیے
اللہ کے راستے کی طرف آنا ہے، سورہ نجم کی ان تعلیمات کو پڑھنا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مسلمان اپنی تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی تقدیر بناتے ہیں۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور کافر جو ہے وہ چلتا ہے اور پلٹتا ہے۔ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، مومن ایک سمت میں، اللہ کی سمت میں، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اس کی سمت رب العالمین سے ملنے کی سمت ہے۔ وہ سمت میں چلتا رہتا ہے، وہ دائروں میں نہیں گھومتا۔ اس کی رفتار سست ہو سکتی ہے لیکن اس کی ڈائریکشن صحیح ہے، کیونکہ اس کا مقصد وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ کہ اس نے اسے رب ہی سے ملنا ہے، چاہے ایک چھوٹا سا قدم بھی روزانہ اٹھائے، وہ اسی منزل مقصود کی طرف چلتا ہے، اور اسے منزل مقصود تک پہنچانا کسی کا کام نہیں ہے، رب العالمین کا کام ہے، اور یہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ دائروں میں گھومنے کا فائدہ نہیں ہے، ایک سمت میں چلنے کا فائدہ ہے، چاہے رفتار بالکل آہستہ ہی کیوں نہ ہو۔ سمت زیادہ اہم ہے، رفتار اہم نہیں ہے۔ پائیدار تبدیلی اپنے ایمان اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو تبدیل کرنے سے آتی ہے۔ نزدیکیوں میں دور کا منظر تلاش کر، نزدیکیوں میں دور کا منظر تلاش کر، جو ہاتھ میں نہیں ہے وہ پتھر تلاش کر۔ دائروں میں گھومنے کا نہیں کوئی فائدہ، دریا ہوا ہے گم تو سمندر تلاش کر۔ کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، رستہ بھی چن۔ کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، رستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑا سا مقدر تلاش کر، پھر اس کے بعد تھوڑا سا مقدر تلاش کر۔ سامعین گرامی، مقدر رب العالمین نے دینا ہے، کوشش، سعی اور جد و جہد ہم نے کرنی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سعی اور کوشش کے ساتھ غنی بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔